الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اس کی آمد پہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس مولا کریم نے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا. آج کا مسلمان اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. مسلمان آدمی کے لیے رمضان المبارک کا آنا بہت ہی بڑی برکات، بہت ہی بڑی رحمت، بہت ہی بڑا باعث برکت کا سبب ہوتا ہے. یہ مہینہ، اس مہینہ کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت انسانوں پہ موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ آدمی جس کی زندگی کے اندر یہ مہینہ بار بار آتا ہے اور وہ اپنی جھولیاں اس مہینہ کی برکات سے، رحمتوں سے بھر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی خیر اور بھلائی اور رحمت اور برکت اپنی جھولیوں میں سمیٹ کر کے لے جاتا ہے. رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسی بے ریا عبادت ہے کہ جس کا پتہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہوتا. نماز کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، صدقات کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، عمرہ اور حج کے اندر انسان ریاکاری اور دکھلاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کی ایک ایسی محبوب ترین عبادت ہے جس کے اندر انسان کسی کو بھی دکھلاوا نہیں کر سکتا.
کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی کا واقعی روزہ ہے یا کہ نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات کو صرف اور صرف پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو یہ عبادت بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ روزے کے بارے میں فرمایا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی خود میں اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا، کہ اپنے ہاتھ سے میں اس کی جزا اور ثواب عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، مجہول کے صیغہ کے ساتھ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور بدلہ اس بندے کے لیے میں خود بن جاؤں گا۔ اور من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کا ہو گیا دنیا کے سارے خزانے اس کے ہو گئے۔ بہت ہی بڑا مقام اللہ رب العزت نے روزہ دار کا بنایا ہے۔ روزہ دار کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اور جانور سمندر کے اندر، مچھلیاں سمندروں کے اندر، چرندے پرندے اور غرض ساری مخلوق روزہ دار کی بخشش کی دعا کر رہی ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس روزہ دار کی بخشش فرما دے۔ بہت بڑا اللہ نے مقام بنایا ہے اس روزہ کا بھی اور روزہ دار کا بھی۔ اللہ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینہ کا ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے نا، پھر ساری زندگی، سارا زمانہ اس کے بدلے روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزہ کے اجر اور ثواب کو وہ نہیں پا سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ خدا را غفلت کی چادر اتارے، غفلت چھوڑے، اس کی قدر کریں کہ اللہ نے یہ مہمان مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر قانون ہے، جب کسی کے ہاں کوئی مہمان جاتا ہے نا، اگر اس کی میزبانی اچھی طرح کی جائے، میزبان اس سے اچھا سلوک کرے، اچھا استقبال کرے، اچھا کھانا دے، اچھا ٹھکانہ دے، تو وہ مہمان واپس جا کر کے اس اپنے میزبان کی تعریف کرتا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں بھئی، بڑے اچھے رشتہ دار ہیں، بڑی اچھی انہوں نے میری آؤ بھگت کی، بڑا اچھا مجھے کھانا دیا، بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی کسی کے ہاں مہمان جائے اور وہ میزان ماتھے میں بل ڈالے، تیوری چڑھائے، اس کے ساتھ اچھی طرح آؤ بھگت نہ کرے، میل ملاپ نہ کرے، اس کا استقبال نہ کرے، اس کی خدمت نہ کرے، تو وہی جا کر کے پھر جو ہے نا جا کے کہتا ہے توبہ توبہ میری تھا، اگا واسطے میرے پیو دی بھی توبہ جو میں انجے آر جا تے کسی دے کول بن جاؤں۔ وہ جا کر کے اس کی برائی کرتا ہے کہ بڑا بد سلوک آدمی تھا، بڑا بد اخلاق آدمی ہے، وہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس نے تو میری کوئی عزت نہیں کی، میری کوئی قدر نہیں کی۔ تو یہ رمضان المبارک بھی بھائی قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی۔ جس آدمی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ذکر اذکار کیے، عبادات کی، یہ جا کر کے اللہ کے دربار میں اس روزہ دار کی شفاعت کرے گا اور سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے سارا دن اس آدمی کو بھوکا اور پیاسا رکھا، ہر قسم کی خواہشات سے میں نے اسے روکے رکھا، لہذا یا اللہ اس کے حق میں میری بخشش کی شفاعت قبول فرما۔ اللہ اس روزہ دار کی بخشش فرمائے گا اور روزہ کی سفارش، رمضان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں نے اس مہمان کے ساتھ بد سلوکی کی، اچھا سلوک نہیں کیا، تو پھر یہی روزہ جا کر کے، یہی رمضان جا کر کے میرے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ اللہ ہمیں اس بات سے معاف فرمائے۔
حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی فضیلت اور برکات ہیں اس مہینہ کی۔ جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی روزہ کا اور رمضان کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ دوسرا سپارہ 5واں 6 رکوع سورۃ البقرہ۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگو، بلکہ فرمایا اے ایمان والو، جن کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، جنہوں نے اسلام کا کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ پہ بھی ایمان لایا، رسول پہ بھی ایمان لایا، اس کی کتابوں پہ بھی ایمان لایا، اس کے فرشتوں پہ بھی ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پہ بھی ایمان لایا، اور قیامت کے دن پہ بھی ایمان لایا، ان کو خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ اس جملہ پہ غور کیجئے، اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے منہ پہ روزہ فرض کیا گیا یا تمہارے پیٹ پہ روزہ فرض کیا گیا کہ سارا دن کھانے پینے سے بھوکا پیاسا رہنے سے رک گئے اور بس، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اللہ آج کے مسلمان کو، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو خطاب فرماتا ہے اور بتلا دینا چاہتا ہے کہ جب آدمی سارا دن بھوکا رہے، سارا دن پیاسا رہے، پھر اس منہ اور پیٹ کے ساتھ ساتھ روزے دار کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کے کان کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہو۔ یا اللہ، منہ اور پیٹ کا روزہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ منہ کھانے پینے سے رکا رہے اور پیٹ اور معدہ کسی قسم کی غذا اپنے اندر جمع کرنے سے رکا رہے، لیکن یا اللہ آنکھ کا روزہ ہمیں سمجھ نہیں آیا اور کان کا روزہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، اسی طرح زبان کا روزہ بھی یا اللہ سمجھ نہیں آیا، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہوا ہے نا کہ بس کھانے پینے سے رک گیا، سحری کر لی، اس کے بعد شام تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، جی بس میرا روزہ ہو گیا۔ یہ جتنے فضائل محترم بزرگوں میں نے روزہ کے رمضان المبارک کے سنائے ہیں نا، یہ تبھی ہمیں حاصل ہوں گے کہ جب ہمارے پورے جسم کا اور بدن کا روزہ ہوگا، میری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، میری زبان کا بھی روزہ ہوگا، میرے کانوں کا بھی روزہ ہوگا، میرے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہوگا، تب جا کر کے یہ ساری فضیلتیں مجھے حاصل ہوں گی۔ مولوی صاحب آنکھ کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ مسلمان کو بتا دینا چاہتا ہے کہ اے انسان، جب تو سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے، تیری آنکھ بد نظری سے محفوظ رہے۔
تیری آنکھ کسی قسم کی بدنظری نہ کرنے پائے، تیرے کان کوئی غلط بات اور فحش قسم کی بات نہ سننے پائیں، تیری زبان غیبت، گلا، چغلی، لڑائی، جھگڑا، فساد، اس سے تیری زبان سارا دن محفوظ رہے، تیرے پاؤں غلط کام کی طرف چل کر کے نہ جائیں، تیرے ہاتھ حرام چیز پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جب میرے اندر پائی جائیں گی تب میرا روزہ ہوگا، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے روزہ دار ہوتے ہیں؟ فرمایا سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، شام کو حرام کمائی سے افطار کر لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسے روزے کا۔ اسی طرح سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا، تھوڑا سا وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھ کر کے غیبت کر لی، دوسرے بھائی کی چغلی کر لی، کسی کا گلہ کر لیا، کسی کا شکوہ کر دیا، ایسا روزے دار کے لیے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے روزے کی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا الصیام جنۃ، کہ روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جس طرح جنگ کے اندر مجاہد ڈھال سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح روزہ کو گناہوں سے بچنے میں بہت بڑا دخل ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھو کہ تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ مسلمان آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اور چغلی سے روزہ پھٹ جاتا ہے، غیبت اور چغلی سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بہت بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تو سارا دن کا مشغلہ ہی یہی ہے، میری تو مصروفیت ہی یہی ہوتی ہے، بس ایک دوسرے کی واہی تباہی، گلا شکوہ، غیبت اور چغلی، سارا دن میرا اسی میں گزر رہا ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کلمہ طیبہ کا ورد کریں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا تلاوت کلام پاک کے اندر گزاریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، تب جا کر کے مجھے روزہ والی وہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ کتنی فضیلت اللہ نے اس کی بیان فرمائی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اللہ کے نبی نے فرمایا جن کے اندر ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے، اس کے اندر سے صرف روزہ داروں ہی کا داخلہ جنت میں ہوگا، باب الریان جس کا نام ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باوجود اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جہاد میں روزہ نہ رکھیں، سفر میں روزہ نہ رکھا کریں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد کے میدان میں بھی روزہ سے ہوتے تھے اور سفروں کے اندر بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ چہ جائے کہ ایک ہم ہیں، اتنے آسان روزے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایمانداری والی بات ہے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس موسم کے روزے اللہ نے بہت بڑا یہ انعام فرمایا، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ پیاس کا پتہ لگتا ہے، نہ بھوک کا پتہ لگتا ہے، نہ رات چھوٹی ہے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ او تہجد کے وقت، سحری کے وقت اللہ کی طرف سے صدائیں آتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طالب کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ تعالی ہمیں بھائی ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔